السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے، موجود تھے، اذ حضر جب آئی، یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت، اذ قال لبنیہ جب کہا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا کہا انہوں نے، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہک تیرے معبود کی، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، تیرے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے معبود کی، جو کہ اکیلا ہے، واحد ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلک امتن یہ امت، قد خلت یقیناً گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہ تم سے پوچھا جائے گا، اما كانوا يعملون اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ شہداء شین ہادال یہ حروف اصلیہ ہے اس کے، حضر ہا ضاد را ہے، مسلمون سین لام میم ہے، اور اس طرح خلط خا لام واو ہے، کسبت کاف سین با، کسبہ کا معنی یعنی اعمال۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے، یہودیوں، عیسائیوں اور قریشیوں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ یہ واقعہ ہوا تھا، قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے کہ آخری وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی تھی۔ تم نے اگر آج تک ان کی تعلیمات کو نہیں مانا تو ان کی آخری وقت کی وصیت کا تو خیال کرو۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ بتاؤ، ما تعبدون من بعدی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، بندگی کرو گے۔ پہلے بات ہوئی ملت ابراہیم کی، پھر آیت میں لفظ الدین آیا، اس کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی، بنیادی نقطہ بیان کر دیا گیا جس کے گرد پورا دین اسلام جو ہے وہ گھومتا ہے۔ ما تعبدون من بعدی میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، یہ وہی انسان پوچھ سکتا ہے عالم نظام میں جس کی ساری زندگی اللہ رب العزت کو خوش کرنے میں گزر گئی ہو۔ وہ اپنی آخری ہچکیوں میں اپنی اولاد کو کس بات کی وصیت کر رہے ہیں، کون سی دولت دے رہے ہیں، عقیدے کی دولت دے رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اس اللہ رب العزت کی بندگی کریں گے جو تیرا بھی الہ ہے اور تیرے باپ دادا کا بھی الہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی، اسماعیل علیہ السلام کا بھی، اسحاق علیہ السلام کا بھی، الہا واحدا وہ اکیلا واحد ہے، اسی کی بندگی ہم سب کریں گے۔ یہ وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے۔ لہٰذا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کہ تم جس کی طرف نسبت کرتے ہو اس کا دین تو یہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا وَنَحْنُ لَهُ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ کہ ہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہ ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ پوری تفصیل بتا دی گئی کہ ملت ابراہیم ہی دین اسلام ہے، اسی کا بنیادی نقطہ اللہ کی بندگی ہے، وہی اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی رب ہے، وہ جو ابراہیم یعقوب علیہ السلام کا بھی الہ ہے، اسماعیل اسحاق علیہ السلام کا بھی رب ہے، الہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک سب کا الہ ایک ہی الہ ہے۔ یہ ہے وہ ملت ابراہیم، اگر اس پر قائم ہو تو یہی دین ہے۔ یہ وضاحت کر کے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ساری امت، سارے نبی گزر گئے، تمہارے بڑے بھی تھے، تمہارے باپ دادا بھی تھے، وہ سارے اس دنیا سے جا چکے۔ لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے۔ قیامت کے دن ان کے اعمال انہی کے کام آئیں گے۔ ان کے اعمال تمہاری جو ہے یہ نسبتیں، یہ سہارا نہیں بنے گی۔ وہاں کسی گروہ یا کسی فرد سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس کی اولاد ہو، بلکہ صرف ایمان و عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے آباء و اجداد تھے، نسبت ہے تو سن لو، فضیلت نسبت سے نہیں ہوا کرتی، فضیلت عمل سے ہوتی ہے۔ آخرت میں اس کی جواب دہی ہوگی، کسی دوسرے کا عمل اس کے کسی کام بھی نہیں آئے گا۔ اولاد ماں باپ کے کام نہیں آئے گی، ماں باپ اولاد کے کام نہیں آئیں گے۔ کسی سے کسی دوسرے کے اعمال کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا۔ جب اپنے ہی اعمال وہاں کام آئیں گے، اپنے ہی اعمال جو ہے وہ کام آنے والے ہوں گے، تو ان اعمال کی جگہ یہ دنیا ہے، یہی دارالعمل ہے، یہاں مہلت ہے، موقع ہے، یہاں کچھ تیاری کر لی جائے۔ جس نے آج یہ موقع، یہ مہلت کھو دی، روز قیامت آباء و اجداد کے اعمال چاہے وہ اللہ کے نبی کیوں نہ ہوں، تو وہ اعمال جو ہیں وہ اسی کے کام آئیں گے جس نے وہ کام کیے ہوں گے، جس نے وہ اعمال کیے ہوں گے۔ یہی بات اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل سے خصوصاً اور تمام انسانوں سے عموماً فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس مہینے کو، اس رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کو، جو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ایک نعمت دی ہے، ہمیں مہلت دی ہے، بہت ضروری ہے کہ بہت اچھے طریقے سے اس مہینے کو گزاریں۔ رمضان کا مہینہ ایک مہمان کی طرح ہوتا ہے جو بہت زیادہ نیکیوں کے تحفے لے کر آتا ہے، نیکیوں کا اجر بھی بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ ہم سب اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، ایک عزم کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں مجھ سے وہ سارے نیکیاں کروا لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ فرائض میں اگر کوتاہی ہو گئی تو معاف فرما دیجئے۔ دعا کرنا ہمارا کام ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ عطا کرتا رہتا ہے، دعائیں ہم کریں وہ برکت ڈالتا رہتا ہے، کاموں میں آسانیاں وہ پیدا کرتا ہے۔ ہم نیت کرتے ہیں، ہماری اخلاص والی نیتوں کو تکمیل اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم بڑے کمزور لاچار، ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجئے، ہماری ذریت کو بھی اپنی محبت سے نواز دیجئے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔